میرا امجد فیروز۔ آج ہم وطن عزیز پاکستان کے اندر جو ہمارے آفیسرز ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، ان کے کردار اور ان کی سہولتوں پر بات کریں گے۔ بنیادی طور پر ہمارے آفیسرز کا کام اور ہمارے لیڈرز کا کام ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خدمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے آفیسرز اور ہمارے حکمران، ہمارے لیڈرز اپنے اس کام پر فوکس کرتے تو قوم اور ملک آج ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ہی ہمارے حکمران بھی اور ہمارے آفیسرز بھی انہوں نے مخصوص انداز کے ساتھ اور مخصوص سوچ کے ساتھ مخصوص چیزوں پر فوکس کیا کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہماری جائیداد میں ترقی کیسے ہوگی، ہمارے پروٹوکول میں ترقی کیسے ہوگی، ہماری نسلیں کس طرح اس ملک پر قابض ہوں گی۔ اور اس میں کچھ قصور، اگر سارا نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سارا قصور ہی بنیادی طور پر ہم عوام کا ہے کہ ہم نے نہ تو اپنے اندر شعور کو ڈیولپ کیا ہے، نہ ہی ہم نے ریاست اور سیاست کے گورکھ دھندے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بالفرض آپ کے محلے کا کوئی نائی موچی یہ کہہ دے کہ میں نے کونسلشپ کا الیکشن لڑنا ہے، تو ہم اس کو اپنے ہی لوگ وہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں اس کی اوقات کہ یار اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، روٹی پانی کا خیال کرو، یہ کام سیاست جو ہے ہمارا کام نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سیاست جو ہے یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، خاص لوگوں کا کام ہے اور بدماش لوگوں کا کام ہے۔ بلکہ کبھی کبھار کوئی مولوی صاحب سامنے آ جائے سیاست میں، پتہ چلے کہ جی فلاں مولوی الیکشن لڑ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے، مولوی مسجدیں سنبھالیں، مدرسے سنبھالیں۔ تو بالآخر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو سیاست کا میدان ہے یہ بدماشوں کا اکھاڑا ہے۔ جب تک میں نے اور آپ نے، تھرڈ کلاس نے، عوام الناس نے ریاست اور سیاست میں اپنی مداخلت کو یقینی نہیں بنانا، اپنے کردار کو ذمہ داری کے ساتھ نہیں نبھانا، اس وقت تک ہمارے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آفیسرز کی لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے اور اسی طرح لاکھوں روپے کی مراد ان کو ملتی ہیں جو کہ کروڑوں روپے میں بنتی ہیں، مراد سمیت ان کو قیمتی اور جدید ترین گاڑیاں، ان کے دفاتر اور ان کے گھروں میں اے سی، اور حتیٰ کہ ان کے جو جنریٹر وہ ان کو سیکورٹی گھر سے لے کے ان کے آفس تک سیکورٹی وہ ریاست پرووائڈ کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے منسٹرز اور پھر منسٹرز کے ایڈوائزرز اور جو حکمران جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، ہمارے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ کی جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ان کو سیکورٹی اور ان کو فیسلٹیز وہ الف سے لے کے یہ تک وہ ریاست پرووائڈ کرتی ہے۔ جبکہ کام اور کردار آپ دیکھتے ہیں کیا ہے کہ ملک جہاں سے چلا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ ابھی تک ہے۔ یہ جو ہمیں تھوڑی بہت ترقی نظر آ رہی ہے، اس کو ہم منزل مقصود سمجھیں تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ منزل مقصود یہ نہیں ہے۔ منزل مقصود آپ کی یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن وہ برانڈ بنے، دنیا میں اس کو تسلیم کیا جائے، آپ کے پاسپورٹ کو دنیا میں تسلیم کیا جائے، آپ کو بحیثیت قوم دنیا کے اندر تسلیم کیا جائے، اور آپ کے اندر، ملک کے اندر
ایجوکیشن کی جو ایجوکیشن ریٹ ہے، شرح تعلیم ہے، وہ 100 نہیں تو 90% تو ہونی ہی چاہیے۔ تو یہ تمام تر ہماری معیشت قابل رحم ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم قابل رحم ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم قابل رحم ہے، ہمارا اسٹیٹ سسٹم قابل رحم ہے۔ تو اس پر ہم سب کو، عوام کو بھی، عوام کے اندر جب تک جرت احتساب پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے حکمران، ہماری بیوروکریسی، ہمارے ججز کے کردار پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو انصاف خود مظلوم نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، جن لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے، جو لوگ امپاور نہیں ہوتے، وہ عدالتوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کرپشن جو ہیں وہ ہمیں زیرو نظر آتے ہیں اور بڑا باعزت ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ہم سب کو ذمہ داری لینی ہوگی، ہم سب کو اون کرنا ہوگا، چاہے ہم عوام میں سے ہیں، چاہے ہم پڑھ لکھ کے آفیسر بن گئے ہیں، چاہے ہم سلیکٹ ہو کے عوام کے ووٹ لے کے لیڈر بن گئے ہیں، ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے۔ السلام علیکم۔